پاکستان گندھارا تہذیب کے آثار کی وجہ سے دنیا بھر میں شہرت رکھتا ہے۔ اس تہذیب کے آثار پنجاب میں ٹیکسلا سے لے کر افغانستان میں بامیان تک پھیلے ہیں۔ اس علاقے میں موریہ خاندان کے بادشاہ اشوک کے زمانے میں 3 صدی قبل مسیح میں بدھ مت متعارف ہوا۔ پھر کشان دور میں یہاں مہایانا بدھ مت کے آنے سے مذہبی ترقی کا ایک عظیم دور شروع ہوا، جس کے آثار گندھارا میں موجود ہیں اور ساری دنیا کی توجہ کا مرکز بنے ہوئے ہیں۔ انہی آثار میں سے اہم ترین سمجھے جانے والی سائٹس میں سے ایک سائٹ تخت بھائی ہے، جو مردان کے نواح میں موجود ہے۔ پاکستان میں موجود جو اہم ترین بدھسٹ اسٹوپاز اور موناسٹریز ہیں، ان میں سے ایک تخت بھائی ہے، جو انٹرنیشنلی بھی بہت زیادہ اس کا جو ہے خاص مقام ہے۔ اسی وجہ سے 1980 میں اسے یونیسکو کی جو ورلڈ ہیریٹیج سائٹس ہیں اس میں اس کو شامل کیا گیا تھا۔ ایک تو یہ کہ یہ مردان سے 15 کلومیٹر کے فاصلے میں تخت بھائی کے علاقے کے اندر پہاڑوں کے اوپر موجود ہے، جس میں سے تقریباً 35 ایکڑ پہ جو علاقہ پھیلا ہوا ہے اس کی جو مناسٹریز ہیں وہ ایکسکیویشن اور سروے کے تھرو ایکسپوز ہو چکی ہیں، اور اس کے علاوہ جو خیال کیا جاتا ہے تقریباً 450 ایکڑ کا علاقہ ہے جس کے اوپر ان آثار کا پھیلاؤ جو ہے وہ امکانی طور پہ موجود ہے۔ تخت بھائی کی جو مناسٹری ہے، یہاں پہ سب سے قدیم جو آثار ملتے ہیں وہ تو 1 صدی قبل مسیح کے ملتے ہیں، لیکن پراپر جو مناسٹری اور اسٹوپے کی تعمیر یہاں پہ کی گئی ہے وہ 1 صدی عیسوی میں جو انڈو پارتھین کنگ تھے گوندوفوریس، جن کا ہمیں ٹیکسلا کے حوالے سے بھی ذکر ملتا ہے اور یہ کہ ایکٹس آف تھامس کے اندر بھی ان کا ذکر ہے، تو یہاں سے ایک انسکرپشن برآمد ہوئی کہ جس کے مطابق گوندوفوریس نے سب سے پہلی جو تعمیر تھی اس مناسٹری کی وہ کروائی۔ گوندوفوریس کے بعد جب ہم دیکھتے ہیں تو کشان بادشاہ یہاں پہ آئے، اور پھر جو پہلے کشان بادشاہ تھے انہوں نے یہاں پہ دوبارہ جو تھی وہ تعمیر میں اس میں کچھ جو تھے اضافے کروائے۔ پھر یہ ہے کہ 3 صدی عیسوی کے اندر ایک اور بڑی جو تھی وہ اس کے اندر جو ہے مناسٹری میں اضافے کروائے گئے، اور پھر وقت کے ساتھ ساتھ جب ہم دیکھتے ہیں کہ جب ہنس نے یہاں پہ آنا شروع کیا ہے تو آہستہ آہستہ یہ اپنے ڈکلائن کی طرف گیا ہے، اور پھر 7ویں صدی تک یہ بالکل جو تھے وہ متروک علاقہ ہو گیا تھا اور لوگ یہاں سے موو کر کے چلے گئے تھے۔ تخت بھائی کی خانقاہ مزدور آباد کے میدان میں موجود بلند پہاڑ پر ایک پرسکون اور خوبصورت منظر پیش کرتی ہے۔ پتھر سے بنی سینکڑوں بل کھاتی سیڑھیاں زائرین کو پہاڑ کی چوٹی تک لے جاتی ہیں، جس کے مختلف حصوں میں اس عظیم خانقاہ کے آثار پھیلے ہوئے ہیں اور اپنی عظمت رفتہ کا حال سنا رہے ہیں۔ یہ آثار اپنی خستہ حالی کے باوجود اپنے اندر ایک حسن رکھتے ہیں۔ یہ آثار پہلے سے اس حالت میں نہ تھے، بلکہ عروج و زوال کے مختلف ادوار طے کرتے ہوئے ہم تک پہنچے ہیں۔ 7ویں صدی میں ہنز کی جو حملے تھے، جن میں تورامانا کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس نے بہت زیادہ کثرت سے سینکڑوں یا شاید ہزاروں کی تعداد میں جو تھے وہ اسٹوپا تباہ کیے تھے، تو اس تباہی کے بعد یعنی 7ویں صدی عیسوی کے بعد تقریباً 1,000 سال تک یہ سارے جو تھے آثار یہاں کے وہ مٹی تلے دبے رہے۔ سب سے پہلے جب ماڈرن زمانے کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا ان آثار کا کسی نے ذکر کیا ہو تو وہ 1830 کی دہائی کے اندر ہے۔ پھر 1860 کی دہائی کے اندر یہاں پہ پراپر ایکسپلوریشن اور سروے کا کام جو تھا وہ شروع ہوا، اور پھر 1920 کی دہائی کے اندر یہاں پہ بہت بڑا ایک ریسٹوریشن ورک ہوا جو آرکیولوجیکل سروے آف انڈیا نے کیا۔ اس کے بعد پھر ہم پاکستان بننے کے بعد دیکھیں تو موجودہ دور کے اندر بھی مختلف دہائیوں کے اندر یہاں پہ کام ہو رہا ہے، ریسٹوریشن ورک بھی ہو رہا ہے، اور جو نئے آثار ہیں جو مین مناسٹری سے ملحقہ حصے ہیں ان کی ریسٹوریشن کا کام اور ان کی بحالی کا کام جو ہے وہ جاری ہے۔ تخت بھائی مردان سے تقریباً 15 کلومیٹر شمال مغرب میں واقع ایک چھوٹا شہر ہے۔ تخت بھائی کے شمال میں ایک چھوٹی آبادی مزدور آباد کہلاتی ہے، جس کے بیچوں بیچ ایک راستہ بدھ مت کی خانقاہ کی طرف جاتا ہے۔ اس خانقاہ کا اصل نام تاریخ کے کسی گوشے میں کھو چکا ہے۔
تخت بھائی یا تخت باہی نام کب اور کہاں سے لیا گیا، اس بارے میں مختلف آراء پائی جاتی ہیں۔ پہلے تو ایک یہ خیال پایا جاتا ہے کہ تخت بائی اس جو مناسٹک کمپلیکس تھا اس کا اصل نام نہیں ہے، بلکہ بعد میں آنے والے لوگوں نے جیسے اسے دیکھا، جو اس کی خصوصیات دیکھیں، تو اس اعتبار سے اس کا نام رکھا۔ ایک وجہ تسمیہ تو یہ بتائی جاتی ہے کہ بھائی جو ہے وہ لوکل زبان کے اندر چشمے کو کہتے ہیں، تو تخت بائی کا مطلب ہے کہ پہاڑ سے نکلنے والا چشمہ، تو ان پہاڑوں کے اوپر کہا جاتا ہے کہ 2 چشمے موجود ہیں، جس کی وجہ سے اس کو تخت بائی کا نام دیا گیا۔ لیکن ایک دوسری رائے کے مطابق یہ ہے کہ بعد میں آنے والے عربوں نے عربی سے اس کو جو تھا وہ اخذ کیا، اور تخت بھائی کا مطلب تھا کہ بہت خوبصورت تخت۔ تیسرے نمبر پہ جو ایک اور اس کی ایٹیمالوجی بتائی جاتی ہے وہ ہے کہ سنسکرت اور پراکرت کا جو بھو دھاتو ہے، جس کا مطلب ٹو بی یا ہونا ہے، تو اس سے اس کو اخذ کیا گیا ہے، اور تخت بھائی کا مطلب ہے کہ ایک ایسا تخت یا ایک ایسا بلند مقام جہاں سے آغاز ہوا، تھرون آف اوریجن اس کو ٹرانسلیٹ کیا جاتا ہے، تو یہی ایٹیمالوجی ہے جس کو یونیسکو نے بھی اڈاپٹ کیا ہے۔ تخت بھائی کی خانقاہ ایک مرکزی اسٹوپے کے گرد مختلف حصوں میں تعمیر کی گئی ہے، جنہیں مختلف ادوار میں متعدد بادشاہوں کی زیر سرپرستی بنایا گیا۔ گندھارا تہذیب میں اس قدر مکمل اور محفوظ خانقاہ صرف تخت بھائی ہی ہے، جس سے برآمد ہونے والے نوادرات دنیا بھر کے اہم میوزیمز میں نمائش اور تحقیق کے لیے رکھے گئے ہیں۔ اس مناسٹک کمپلیکس کی ایک اور خاص بات یہ ہے کہ جتنے بھی اجزاء میکسیمم طور پہ تجویز کیے جاتے ہیں کہ ایک بدھسٹ مناسٹری کے اندر ہونے چاہیے، وہ تمام اجزاء اس کے اندر موجود ہیں۔ مثلاً یہ کہ مین جو اسٹوپا کورٹ یارڈ ہے وہ ہے، اس کے علاوہ ووٹیو اسٹوپاز ہیں، اسمبلی ہال ہے، مناسٹک کمپلیکس ہے جس کے اندر خانقاہیں ہیں اور میڈیٹیشن سیلز ہیں۔ اسی طرح جو تانترک میڈیٹیشن سیلز ہیں، جس میں بعض کا خیال ہے کہ جو بالکل تاریک کمرے جن کے اندر بدھسٹ منک بیٹھ کے تو عبادت کیا کرتے تھے تاکہ لائٹ بھی ان کے مراقبے کو ڈسٹرب نہ کر سکے۔ یہاں سے جو تختی برآمد ہوئی جس کو گوندوفوریس انسکرپشن کہا جاتا ہے، جس سے پتہ چلتا ہے کہ پہلی صدی عیسوی میں ہی اس کی تعمیر ہوئی تھی، وہ اس وقت لاہور میوزیم کے اندر رکھی گئی ہے۔ جبکہ یہاں سے برآمد ہونے والے جو بڑے بڑے مجسمے ہیں ان میں سے ایک حصہ وہ ہے جو پشاور میوزیم کے اندر ڈسپلے پہ ہے، اور جو پارٹیشن سے پہلے ایکسکیویشنز کی گئی تھیں اس وقت جو نوادرات یہاں سے ملے تھے اس کی ایک بہت بڑی کلیکشن برٹش میوزیم میں موجود ہے۔ برٹش میوزیم کے علاوہ یورپ کے دیگر میوزیمز اور امریکہ سمیت اور دنیا کے حصوں کے اندر بھی تخت بائی سے ملنے والے جو بہت اہم تقریباً 2000 یا پونے 2000 سال پرانے آرٹیفیکٹس ہیں وہ مختلف میوزیمز کا حصہ بنے۔ اسٹوپا گزشتہ 2000 سال سے بدھ مت کی عالمی پہچان بنا ہوا ہے، لیکن اسٹوپا بنانے کی روایت اس سے بھی کہیں قدیم ہے۔ اولین طور پر اسٹوپوں کا ذکر ویدوں میں ملتا ہے، جسے مرنے والے کی یاد میں تعمیر کیا جاتا تھا۔ گوتم بدھ کی وفات کے بعد ان کی راکھ کو 8 حصوں میں تقسیم کر کے اسٹوپے بنا کر دفن کیا گیا، اور یوں اسٹوپا باقاعدہ طور پر بدھ مت کے پیروکاروں کی مذہبی زندگی کا حصہ بن گیا اور وقت کے ساتھ ساتھ ترقی کرتا گیا۔ مرکزی اسٹوپا کے بارے میں تو یہ خیال کیا جاتا ہے کہ شاید کسی بہت بڑی شخصیت، اور جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ پہلی صدی عیسوی میں بننے والے کئی اسٹوپاز کے اندر گوتم بدھ کی ہی وہ راکھ جو اشوک نے مزید تقسیم کروا کے پورے بر صغیر کے اندر ہزاروں اسٹوپوں میں رکھوائی تھی، وہ رکھی گئی تھی، تو عین ممکن ہے کہ یہاں پہ بھی اسی راکھ کا کچھ حصہ رکھا گیا ہو، کیونکہ کنشکا کے دور کے اندر بھی یہاں پہ کنسٹرکشن ہوئی۔ مرکزی اسٹوپے کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں کہ جو ووٹیو اسٹوپاز کا کورٹ یارڈ ہے اس کے اندر چھوٹے چھوٹے اسٹوپے بنے ہوئے ہیں۔ ان کے بارے میں 2-3 آراء پائی جاتی ہیں، مثلاً یہ کہ جو ایک بڑی بزرگ ہستی تھی جس کا سب سے بڑا اسٹوپا تعمیر کیا گیا، اس کے بعد جو ان کے چند ایسے بزرگ گزرے جو بعد کے زمانے کے تھے، یہ ان کی یادگاریں ہیں۔ بعض کے نزدیک یہ ہے کہ نہیں، جو لوگ بعد میں ڈونیشنز دیتے تھے ان کی ڈونیشن کی یادگار میں، یا بعض جو بزرگ یہاں پہ بیٹھ کے دعائیں کرتے تھے تو اس مقام کی نشاندہی کرنے کے لیے کہ جہاں پہ انہوں نے دعا کی، ایسے ووٹیو اسٹوپاز کو تعمیر کیا گیا۔ یا یہ کہ کسی کی کوئی منت پوری ہوئی ہو، یا جب منت پوری ہو جائے تو پھر انہوں نے اس کی یاد میں یہاں پہ ڈونیشن دی اور ایک ووٹیو اسٹوپا جو تھا وہ تعمیر کیا۔ یا یہ کہ کسی معجزے کے ظہور یا کسی خاص واقعے کی نشاندہی کرنے کے لیے ایسے ووٹیو اسٹوپاز کو تعمیر کیا جاتا تھا۔
تخت بھائی مذہبی اہمیت کے ساتھ ساتھ ایک غیر معمولی تعمیراتی شاہکار بھی ہے۔ آج سے 2500 سال پہلے، جب مشینری اور جدید ٹیکنالوجی کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا تھا، ایسے غیر معمولی پروجیکٹ کی تکمیل پہاڑ کی بلندی پر ناممکن نظر آتی ہے۔ تخت بھائی کی جو بدھسٹ موناسٹری ہے، اس میں جب ہم کنسٹرکشن کی بات کرتے ہیں تو جو یہاں پہ لوکل اویلیبل پتھر تھا، جسے شسٹ کہتے ہیں، اسی کا یہاں پہ استعمال کیا گیا ہے، اور اس دور کے اندر جو میسنری کی ٹائپ تھی جسے ڈائپر کہا جاتا ہے، اس کو استعمال کیا گیا تھا، اور ان پتھروں کو پھر مختلف شکلوں میں گھڑ کے ایک پلین دیوار کی شکل دی گئی تھی، اور پھر جو اس کے اندر مورٹر یوز کیا گیا تھا اس میں چونا اور گارے کا استعمال کیا گیا تھا۔ یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ جو موناسٹری کے اندر کئی سٹرکچرز ایسے ہیں جو 2 منزلہ ہیں، اور اس کے اندر پھر لکڑی کے ذریعے سے بھی جو تھا اس کو سپورٹ کا کام جو تھا وہ کیا گیا تھا۔ اس کنسٹرکشن کو اگرچہ 2-3 مختلف زمانوں کے اندر تعمیر کیا گیا ہے، لیکن اس کو اتنی خوبصورتی سے جو ہے اس کو ایڈجسٹ کیا گیا ہے کہ وہ ایک ہی یونٹی معلوم ہوتی ہے۔ تخت بھائی میں ہم دیکھتے ہیں کہ بعض سیلز کے اندر ایسی جو اوگی آرچز یا ٹرائفول آرچز ہیں جو کہ پہلے بیمبو اور ریڈ کے اندر بنائی جاتی تھیں، جب ابھی بدھ مت ایک اپنے ابتدائی فیز سے گزرا تھا اور رائل پیٹرنیج اتنا زیادہ نہیں تھا، اور اس مذہب کی بھی وسعت اس حد تک نہیں تھی کہ بڑی بڑی موناسٹریز تعمیر کی جاتی، تو اس وقت لکڑی کے اور گارے کی جو عمارات تعمیر کی جاتی تھی۔ تو جب بدھ مت کو قبولیت حاصل ہوئی اور وہ پھیلی اور رائل پیٹرنیج حاصل ہوا، تو انہوں نے ان اپنی ابتدائی تعمیرات کو ڈپکٹ کیا اپنی پتھر کی تعمیرات کے اندر بھی، جس کی ایک بڑی پیاری مثال ہم اس وقت تخت بھائی کے اندر دیکھ سکتے ہیں۔ یونانی تعمیراتی اثرات جب یہاں کے لوکل رسم و رواج سے ملے تو ایک نئے آرٹ نے جنم لیا، جسے گندھارا آرٹ کہا جاتا ہے۔ یہاں پہ بہت سارے ہمیں جو گریک انفلوئنس ہے وہ ہمیں نظر آتا ہے، مثلاً جو بھی پلاسٹرز یہاں پہ یوز ہوئے، یعنی ایسے پلرز کی امیٹیشن کی گئی ہے، تو ان کے کیپٹلز کو جب ہم دیکھتے ہیں تو وہ ڈورک یا کورنتھین ہمیں نظر آتے ہیں، جو کہ پیورلی ہمیں پتہ ہے کہ وہ یا آئونک، تیسری قسم جو ہے وہ آئونک ہے۔ تو ان تینوں قسم کے ہمیں یہاں پہ جو ہے وہ کیپٹلز ملتے ہیں جو کہ براہ راست ایک گریک انفلوئنس ہے۔ اسی طرح جب ہم واٹر اسٹوپا کورٹ کے ارد گرد دیکھتے ہیں تو مختلف چیپلز تعمیر کیے گئے ہیں۔ ان چیپلز کی اگر ہم چھتوں کو دیکھیں تو وہ مختلف نوعیت کی ہیں، ان میں سے کئی جو ہیں وہ ڈیمیج ہو چکی ہیں وقت کے ساتھ ساتھ، لیکن کئی جو موجود ہیں وہ بھی ہمیں آئیڈیا دیتی ہیں کہ ایکچولی یہ کیسی ہوا کرتی تھی۔ تخت بھائی کے جب موناسٹری والے حصے کو ہم دیکھتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ ایک ہی صحن کے گرد جو ہے وہ مختلف کیوبیکلز بنے ہوئے ہیں، جس کے اندر منکس جو تھے بیٹھ کے میڈیٹیشن کیا کرتے تھے۔ ڈاکٹر سیف الرحمان ڈار صاحب کا یہ خیال ہے کہ یہ جو اثر ہے یہ یہاں کی موجودہ جو یعنی کہ قبائلی سسٹم تھا، جو قدیم افغانوں کے اندر بھی رائج تھا کہ حویلی کے اندر بالکل درمیان میں صحن میں ایک تالاب بنایا جاتا تھا۔ موجودہ دور کے اندر اگر ہم دیکھیں تو مسجدوں کے اندر بھی، اور اسی طرح گردواروں کے اندر، یا ہم بات کریں اگر اسینیوں کی، تو اسینیوں کے بھی جو ہمیں باقیات ملتے ہیں ان کے اندر بھی یہ ہے کہ ایک مرکزی تالاب بنایا جاتا تھا جس کے اندر وضو یا غسل یا طہارت کے لیے جو بھی طریق رائج تھا اس کو اڈاپٹ کیا جاتا تھا۔ یہی طریق ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں تخت بھائی کے اندر بھی نظر آتا ہے۔ بارش جب ہوتی تھی تو بارش کے پانی کو سٹور کر لیا جاتا تھا، اور اس سٹور شدہ پانی کو پھر اس تالاب تک پہنچایا جاتا تھا، اور پھر وہ اس طرح جس طرح ہم بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پہ کہ موناسٹری کے اندر جو بالکل سینٹر میں ہے وہ ایک تالاب کی شکل میں جو لوگ پاکیزگی کے لیے یا وضو کے لیے یا جو بھی ان میں طریق رائج تھا اس کے لیے وہ اس پانی کو استعمال کرتے تھے۔ تخت بھائی کی موناسٹرک سائٹ کا ایک بڑا اہم فیچر جو باقی پاکستان میں ہمیں کسی بھی گندھارا سویلائزیشن سے ریلیٹڈ سائٹ پہ نہیں ملتا، وہ یہاں کے ڈارک سیلز ہیں، اور ان ڈارک سیلز میں آتے ہوئے ایک خاموشی کا اور ایک پیسفل سے ماحول کا جو احساس ہوتا ہے وہ اس لیے قائم کیا گیا تھا کہ جو راہب اپنی تپسیا یا اپنی میڈیٹیشن میں اس قدر بڑھنا چاہتے ہیں کہ نہ صرف یہ کہ باہر کا شور شرابہ اور باہر لوگوں کا آنا جانا انہیں ڈسٹرب نہ کرے، بلکہ اس حد تک وہ اس ڈسٹربنس سے بچنا چاہتے تھے کہ روشنی بھی ان کی عبادت میں حائل نہ ہو۔ تو انہوں نے ایسے جو تھے وہ میڈیٹیشن سیلز تعمیر کروائے تھے کہ جس کے اندر بیٹھ کے وہ عبادت کرتے تھے، جس کے اندر روشنی کا ایک ذرہ بھی جو تھا وہ داخل نہیں ہو سکتا تھا۔
ان تاریک کمروں کے اندر جب انسان بیٹھتا ہے اور روشنی بالکل بھی داخل نہ ہو رہی ہو تو اس وقت ہم دیکھتے ہیں کہ کیسے انسان اپنے ذہن کے اندر ایک سکون محسوس کرتا ہے، اور کسی بات پہ بھی اگر وہ غور و فکر کرنا چاہتا ہے تو اس کے پاس ایک کہنا چاہیے کہ وسیع اپرچونٹی ہے کہ وہ اس چیز کو فیل کر سکے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ تخت بھائی کی بحالی کی طرف توجہ بڑھ رہی ہے، لیکن ابھی بھی کئی چیلنجز ہیں جن سے نمٹنا باقی ہے۔ تخت بھائی کا جو بدھسٹ مناسٹر کمپلیکس ہے، اسے پہاڑ کے اوپر تقریباً 500 فٹ کی بلندی پہ تعمیر کیا گیا ہے۔ اب اگر یہ دیکھا جائے کہ کیوں اتنی ہائٹ کا انتخاب کیا گیا یا کیوں ایسے ریموٹ ایریا کا انتخاب کیا گیا جو شہر سے بھی ایک خاص فاصلے پر ہے اور ایک بلندی پر بھی ہے، تو اگر تو ہم یہاں پہ کچھ وقت گزاریں تو ہمیں اس چیز کی حکمت خود ہی سمجھ آ جاتی ہے۔ نہ صرف یہ کہ یہاں ایک سکون کا احساس ہوتا ہے، بلکہ یہ کہ جو لوگ مذہبی تعلیم حاصل کرنا چاہتے ہیں یا میڈیٹیشن کرنا چاہتے ہیں تو ان کو بلند مقام پہ ایک خوبصورت سینک ویو کے اندر، جہاں پہ شہری جو ہے افراتفری وہ نہیں ہے یا لوگوں کا آنا جانا نہیں ہے، تو ایسے مقام کا اس لیے انتخاب کیا جاتا تھا کہ وہاں پہ پرسکون طور پہ وہ عبادت کر سکیں۔ اب تخت بھائی کے محفوظ ہونے کی بھی ایک خاص وجہ یہ بتائی جاتی ہے کہ چونکہ یہ ایک بلند مقام پہ واقع تھا تو جو حملہ آور بھی آتے تھے وہ اسے ایک حد تک تو نقصان پہنچا سکے، لیکن اسے مکمل طور پہ وہ برباد نہیں کر سکے۔ لیکن اس کے مقابلے میں اگر ہم یہ تصور کریں کہ یہ مناسٹری اگر جو ہموار زمین ہے اسی پہ ہوتی جہاں سے حملہ آور بڑی آسانی سے گزر سکتے ہیں، تو اس کے پھر بچ جانے کے چانسز بھی بہت ہی کم رہ جانے تھے۔ بارشیں ہوتی ہیں تو پانی کے نکاس کا ایک اہم مسئلہ ہے، جس کی وجہ سے جہاں جہاں پانی ٹھہرتا ہے وہ پھر بنیادوں کے اندر سرایت کر جاتا ہے۔ دوسرے نمبر پہ یہ کہ جو بوٹینیکل آؤٹ گروتھس ہیں جو کہ ان پتھروں کے اندر جو مارٹر، مڈ اور لائم کا یوز کیا گیا تھا اس کے اندر گرو کرتی ہیں، وہ اس کی دیواروں کو کئی قسم کا نقصان دیتی ہیں۔ اس کے علاوہ یہ کہ جو تو پروٹیکٹڈ سائٹ ہے جس کی ایکسپلوریشن اور ایکسکیویشن ہو چکی ہے، ریسٹوریشن ہو چکی ہے، اس کے علاوہ بھی بہت سے آثار ہیں جو ارد گرد پھیلے ہوئے ہیں، تو وہاں پہ انلیگل ڈیگنگ کا مسئلہ اور اس کے علاوہ جانوروں یا انسانوں کی جو ہے کہ وہاں پہ جو ہے آکوپیشن کا مسئلہ، تو اس طرح کے کئی مسائل ہیں جو اس سائٹ کو درپیش ہیں۔ اس میں یہ کہ حکومتی اداروں کے ساتھ ساتھ اگر لوکل کمیونٹی کو بھی انوالو کیا جائے اور وہ خود اس ذمہ داری کا احساس کریں کہ جو آثار قدیمہ ہے وہ ایک میوچل ورثہ ہے جس کی حفاظت ہم سب کی ذمہ داری ہے، تو پھر ہم اس سائٹ کی حفاظت بہتر طور پہ کر سکتے ہیں۔